بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ عورتوں کی زندگی میں سب سے جو کام دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے کھانا پکانا، گھر آرگنائز کرنا، کپڑے لگانا، اٹھانا، استری کرنا، اپنے گھر کو ہر طرح سے صاف رکھنا اور اسے ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ سارے کام کرتے کرتے کبھی نہ کبھی انسان بور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن تو نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گھر بار کی اس طرح دیکھ بھال کرنا ثواب کے اندر ہی داخل ہے، اس لیے میں جو بھی کام کرتی ہوں اسے بوجھ سمجھ کر نہیں کرتی ہوں، لیکن بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے سارے کام کو انجوائے کر سکوں۔ تو اس سے مجھے تھکاوٹ بھی زیادہ فیل نہیں ہوتی ہے اور میرے جو کام ہے وہ بھی ایزیلی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ہی گڈ ہیبٹس کو اپنانے کا انسان اگر عہد کر لے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور کوئی مجھ سے پوچھتا ہے بار بار کہ آپ صرف کچن میں ہی لگی رہتی ہو، تو جی نہیں، میں بالکل کچن میں نہیں لگی رہتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچن کے کام مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی کچن کی جو روٹین ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ اور ویسے بھی میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں، جاب تو میں کرتی نہیں ہوں، تو اس لیے گھر سے میں باہر نہیں جاتی ہوں بالکل بھی۔ تو سارا دن میں گھر میں ہی رہتی ہوں، تو جو بھی ولاگز میں بناتی ہوں تو وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی بنا لیتی ہوں۔ اور اگر میں اسی طرح کی ویڈیوز نہ بناتی تو بھی میں اپنے گھر کی یہی کام کر لیتی۔ تو بس آج موسم تھوڑا سا خراب تھا، تو کچن کے اندر ہی مجھے آج سارا دن رہنا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیے روم کی کلیننگ کا جو بھی ٹائم ہے تو وہ بھی آج میں اپنی کچن کو ہی دیتی ہوں۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو ڈیپ کلین کیا، والز کو بھی میں نے اچھی طرح کلین کی اور چولہا بھی میں نے ڈیپ کلین کیا۔ تو برتن میں ہمیشہ ایسی ہی واش کرتی ہوں۔ پہلے میں سارے برتنوں کو سوپ لگا کے ایک جگہ پر رکھتی ہوں اور پھر بعد میں اسے جو ہے نا ایزیلی واش کر کے جالی میں رکھتی ہوں۔ اسی ٹوکری میں جب اس کا ایکسٹرا پانی نکل جاتی ہے تو پھر میں اپنی جگہ پر ہی یہ سارے برتن سیٹ کر کے رکھتی ہوں۔ اور جی برتن واش کرنے کے بعد جو ہے نا میں ہمیشہ اپنا جو اسکرب کنٹینر ہے اس کو اچھی طرح واش کرتی ہوں۔ اور جی اس کے علاوہ اپنے سنک ایریا کو میں ہمیشہ ہی ویسے ہی کلین رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو بس جی یہاں پر میں نے اپنے سنک ایریا کو اچھی طرح کلین کیا ہے۔ تو کلیننگ کرنے کے بعد میں چلتی ہوں اپنے جو اسپائسز جار ہیں ان کی طرف، جن میں ساری اسپائسز ختم ہوئی تھی۔ تو جارز کو تو میں نے اچھی طرح واش کر کے رکھ دیا تھا اور ابھی یہ ڈرائی بھی ہوئی ہے، تو میں ایسا کروں گی کہ یہ جو اسپائسز ہے میرے پاس اس کو میں اچھی طرح بلینڈ کر کے پھر اسی جارز میں ڈالوں گی۔ اور یہاں پر جی گڑ کا ڈبہ بھی خالی ہو گیا تھا، تو اس کو بھی میں نے ریفل کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا جو بھی اسپائس کنٹینر خالی ہوتا ہے تو اسی ٹائم میں اس کو جو ہے نا اچھی طرح کلین کر کے ڈرائی کرتی ہوں اور بعد میں اسے ریفل کر کے رکھتی ہوں۔ تو یہاں پر جی میرے نمک کا جو ڈبہ ہے اس میں نمک بھی بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو اس کو بھی میں اچھی طرح کلین کر کے ڈرائی کروں گی اور بعد میں اس کو بھی نمک سے ریفل کروں گی۔ جب موسم اچھا ہو، دھوپ نکل آیا ہو تو اسی دن میں کچن کو واش کر کے صاف کرتی ہوں، اور جب بادل یا بارش ہو تو بس میں اسی طرح ہی اپنی کچن کی کلیننگ کرتی ہوں۔ اپنی کچن کی کلیننگ میں تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ہر ہاؤس وائف کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا گھر اور کچن ہمیشہ کلین اینڈ نیٹ ہو۔ تو ابھی میں اپنی کچن کے فرش پر بھی تھوڑا سا گرم پانی اور سرف ڈالتی ہوں، اور اسی طرح یہ جو آگ کے کنارے کا جو جگہ ہے تو اس کو بھی میں اچھی طرح صاف کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیسی میں اس کو جو ہے نا کلین کرتی ہوں۔ تو بس جی یہ دیکھیے میرے آگ کا جو کنارہ ہے وہ اچھی طرح ڈیپ کلین ہوا ہے، دیکھنے میں بھی آج بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اور ابھی میں یہ جو فرش ہے اس پر میں تھوڑا سا گرم پانی اور سرف ڈال کے ایسے ہی اسکرب کی مدد سے رب کروں گی اور بعد میں اسے جو ہے نا اسپنج کی مدد سے ڈرائی کروں گی۔ اور سب سے لاسٹ میں باری آتا ہے میری کیبنٹس کا جو دروازے ہے، تو ان کو بھی میں ایسی ہی کلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب میں فرش دھوتی ہوں پانی سے تو ان کو پھر میں جو ہے نا پانی کی مدد سے دھوتی ہوں، ورنہ تو میں اسے اسپنج کی مدد سے ہی اسے صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو اسی سے بھی اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔
تو بس ابھی میرا جو سارا کلیننگ روٹین ہے یہ ختم ہوا، تو ابھی میں جلدی سے آٹا گوندتی ہوں، اور آٹا گوندنے کے بعد میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی۔ اور ابھی میں آپ لوگوں سے اپنا لنچ کا روٹین شیئر کرتی ہوں۔ تو لنچ کے لیے آج میں نے بنانا ہے چکن ٹکا کڑھائی، جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی بن جاتی ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں میری اس ریسپی کو۔ سب سے پہلے میں نے چکن کو اچھی طرح واش کر کے رکھ دیا تھا، اور ابھی میں نے کڑھائی میں آئل ڈال کے اسی میں چکن ڈال دیا، اور جی چکن کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں جو ہے نا کالا زیرہ ڈال دیا، اور جی اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے 2 سے 3 تیز پات، ایک ٹکڑا دار چینی کا، لونگ اور کالی مرچ۔ تو ان ساری مسالوں کو میں چکن کے ساتھ اچھی طرح فرائی کروں گی، اور ان سارے مسالوں کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک۔ نمک کو ہمیشہ پہلے سے ہی ایڈ کیا کرے چکن میں، تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ۔ تو بس ابھی میں میڈیم فلیم پر 9 سے 10 منٹ کے لیے اپنی چکن کو اچھی طرح فرائی کروں گی، اور ابھی میں نے تازہ لہسن کوٹ لیا، اور جی ٹماٹر بھی میں اسی طرح بڑے بڑے کاٹ کے رکھتی ہوں، تو اس سے جو ہے نا یہ اچھی طرح کوک ہو جاتی ہے۔ اور ٹماٹر کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا ہری مرچ بھی واش کر کے رکھ دیا ہے۔ جی یہاں پر میں نے ٹماٹر اور ہری مرچ کو چکن میں ڈال دیا ہے، اور لہسن میں بھی میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے وہ بھی کڑھائی میں ڈال دیا ہے۔ ابھی میں بالکل لو فلیم پر اسے ڈھک کے 4 سے 5 منٹ کے لیے کوک کروں گی، پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو جی یہاں پر میں نے لیا ہے 1 کپ دہی، اور اس میں ڈالوں گی 2 چمچ ٹکا مسالہ۔ دہی اور ٹکا مسالے کو میں اچھی طرح مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھوں گی، اور ابھی میں دیکھتی ہوں اپنی کڑھائی کو، تو یہاں پر جی چکن اور ٹماٹروں نے اپنا جو پانی ہے وہ ریلیز کر دیا ہے۔ ابھی یہ جب تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے یہ پانی، تو یہ جو دہی اور مسالے کا مکسچر ہے تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی۔ بس ابھی میں نے ڈھکن کو ہٹا لیا ہے کڑھائی سے، اور جی 1 سے 2 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر میں یہ جو پانی ہے اسے ڈرائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو بس یہ دیکھیے پانی جو ہے نا وہ بالکل ڈرائی ہو گئی ہے، تو ابھی اس سٹیج میں اس میں ڈالوں گی وہ دہی۔ تو بس دہی کو بھی میں چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی پہلی، اور جی بعد میں اسے اتنا ہی کوک کروں گی کہ یہ جو دہی ہے وہ بھی اپنا جو پانی ہے یہ ڈرائی کر سکے۔ تو جی ابھی میں نے پیڑی بنا لی ہے، تو اس کڑھائی کو میں دوسری والی چولہے پہ ٹرانسفر کر کے رکھتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے میرا جو چکن کڑھائی ہے وہ بالکل تیار ہے، بہت ہی مزے کا تھا اس کا ٹیسٹ۔ ابھی میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا، اور روٹیاں بھی میں نے بنا لی ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں میری اس ریسپی کو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا روٹین اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اور جو بھی لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ولاگ تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔